الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم موبائل ایپس کے ذریعے جو مختلف لوگ قرضے لیتے ہیں اور مختلف طرح کی ایپس ہیں، بڑی مشہوری ان کی آ رہی ہے، تو ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو مختلف قسم کی جو ایپ ہیں، بعض کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی قرضہ ہے اور بلا سود قرضہ ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ جتنی رقم جو ہے وہ قرض پر دیتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں، اور ان کے بارے یہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ یہ قرض لینے والوں کا جو ڈیٹا ہے اس کا آگے جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کو بیچ کر جو ہے وہ اس سے پیسے کماتے ہیں۔ پھر ایسے بھی خبریں آئی ہیں کہ جتنی کسی نے رقم قرض پر لی اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ادا کرنے کے باوجود بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی، پھر یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو جہاں تک اسلامی شریعت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سود جو ہے اس کے 70 سے کچھ زیادہ درجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کم از کم گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اس لیے جو سود ہے یہ وہ عمل ہے، برا عمل ہے کہ جس کے نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو موبائل ایپس کے ذریعے قرض دیتے ہیں، قرض لینا اور قرض دینا سود پر، اور سودی قرضے جو ہیں ان کو لکھنے والا اور ان کے دو گواہ جو ہیں وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے یہ سود خور جو ہیں ان کے بارے قیامت کے بارے بھی بڑے ہولناک ان کے انجام کا بتایا گیا ہے کہ سود خور قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ تو اس لیے ناظرین، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں سودی قرضے جو ہیں وہ لینے اور دینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔